ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو اسد علی بلوچ کا سلام۔ ناظرین، یوم آزادی پاکستان پر نوجوان مرد و خواتین کو ان کی کارکردگی کے عوض حکومت پاکستان کی جانب سے مختلف تمغات نوازے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ محدثہ نقوی، جن کو اس یوم آزادی پاکستان پر حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پاکستان سے نوازا گیا ہے۔ آئیے آج کی اس خصوصی نشست میں ان سے ان کے تاثرات جانتے ہیں۔ تو میم، سب سے پہلے آپ کو پرائڈ آف پاکستان ملنے پر امی کے قلب سے مبارکباد۔ میم، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ لمحہ جب آپ کو یہ معلوم پڑا کہ آپ کو پرائڈ آف پاکستان ملنے جا رہا ہے، اور پھر جب آپ نے یہاں سے سفر اختیار کیا اور جب وہ موقع آیا تو آپ کے کیا تاثرات تھے اور آپ کے کیا جذبات تھے، ان سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے۔ جی، تھینک یو سو مچ اسد۔ آنیسٹلی اسپیکنگ، جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے پرائڈ آف پاکستان کے لیے نامینیٹ کیا جا رہا ہے تو میری کچھ مکسڈ سی فیلنگس تھی، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس نیت سے کبھی اپنی سوسائٹی کے لیے کام کیا تھا کہ مجھے کوئی ریکگنیشن ملے یا کسی قسم کا ایوارڈ ملے۔ لیکن آف کورس جب آپ کو اپنی کنٹری میں اس طرح سے ریکگنائز کیا جاتا ہے، آنر کیا جاتا ہے، تو آپ کو دلی طور پہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ ہاں، ہم اس ملک میں رہیں، اس کے لیے کام کریں، اپنی عوام کی خدمت کریں۔ اینڈ یس، وین آئی واز ٹریولنگ ٹو اسلام آباد، تو راستے میں وہ میری جو ساری جرنی ہے وہ مجھے فلیش بیکس آ رہے تھے، اور وہ سارے لوگ جنہوں نے کبھی بھی کہیں پہ بھی چھوٹا سا بھی میرا کوئی کام کیا، مجھے سپورٹ کیا، وہ سارے لوگ میرے مائنڈ میں آ رہے تھے۔ اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو دیم، ایچ ون آف دیم، جنہوں نے کبھی بھی میرا ساتھ دیا، مجھے سپورٹ کیا، اور یہ ایوارڈ بھی میں ان سب کے نام کرتی ہوں۔ تو جی ہاں میم، آپ کی زندگی میں کئی چیزیں اور کئی متاثر کن شعبے اور پہلو شامل ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہماری ناظرین کو اپنی زندگی کے متعلق بھی بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیسے آپ مملکت خداداد میں ایک امید کی کرن بن کر ابھریں، اور کن کاوشوں اور کن صلاحیتوں کے عوض آپ کو پرائڈ آف پاکستان ملا۔ اچھا، میری جرنی شروع ہوئی تھی بیفور 2022 جب میں نے والنٹیئر ورک کرنا اسٹارٹ کیا تھا، بٹ اسپیسیفکلی ڈیورنگ دی کووڈ-19 2020 میں نے اپنی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی، لیڈنگ ویژنریز، جس میں اب مجھے محسوس کیوں ہوا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ کووڈ کے دوران اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز کلوز ہو چکی تھی، آفیسز وغیرہ بند تھے، تو ہر طرف ایک بہت مایوسی والا ماحول تھا اور لوگوں کا بہت زیادہ وقت ضائع ہو رہا تھا۔ تو میں یہ چاہتی تھی کہ وہ جو ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے اس کو ہم پازیٹیولی یوز کریں، تو ہم نے یوتھ کو انگیج کیا، ڈفرینٹ ہمارے اویئرنیس سیشنز ہوتے تھے آن لائن، ڈفرینٹ سافٹ اسکلز کورسز ہم نے کروائے۔ پھر یہ ہوا کہ 2020 میں مجھے ایک اسکالرشپ ملی فلی فنڈیڈ، جس پہ میں نے ایک سیمسٹر یو ایس میں جا کے اپنا کمپلیٹ کیا۔ دین ان 2023 آئی گاٹ اے گولڈ میڈل فرام پرائم منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر فار مائی والنٹیئر ورک ان نیشنل یوتھ امپاورمنٹ۔ In 2024, I got recognized as 100 Young Influencers of Pakistan in Creative Leadership Conference in Allama Iqbal Open University. In 2025, I got selected from 183 countries for the UPG Sustainability Leadership Program. یہ ایک سوئٹزرلینڈ بیسڈ آرگنائزیشن ہے، اور یہ ان کا یونائٹیڈ پیپل گلوبل آرگنائزیشن کا نام ہے، اور UPG سسٹینیبلٹی لیڈرشپ پروگرام ان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے سسٹینیبلٹی لیڈرشپ کے اوپر۔ تو جی ہاں میم، آپ نے اپنے LLB کے BS میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا، اور اب آپ نے UPG سسٹینیبلٹی لیڈرشپ پروگرام میں بھی ٹاپ کیا، تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اس قدر محنت کے پیچھے آپ کی کیا موٹیویشن ہے؟ سو بیسکلی سچ ہی کہوں گی، سچ یہ ہے کہ میں نے نہ تو LLB کے دوران یہ سوچا تھا کہ میں نے ٹاپ کرنا ہے، نہ ہی میں نے UPG پروگرام کی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ ٹاپ کرنا ہے۔ میری موٹیویشن صرف اتنی سی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سنسیئرٹی کے ساتھ کریں، اس میں اپنا بیسٹ دیں، اور جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور ایک چیز کو بہت پرفیکٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو جی ہاں میم، جیسے ابھی آپ نے بتایا UPG سسٹینیبلٹی لیڈرشپ پروگرام میں آپ نے ٹاپ کیا، تو جب آپ نے ٹاپ کیا تو آپ کی فیلنگس کیا تھیں، اور اس کے عوض آپ کو ریوارڈ کیا ملا؟
فیلنگس کے بارے میں اگر بات کریں تو بہت زیادہ خوشی ہوئی. وہ اس لیے ہوئی کیونکہ اٹ واز گروپ اسائنمنٹ, گروپ پروجیکٹ آپ کہہ لیں. ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ تھے, ڈفرینٹ لینگویج تھی, ڈفرینٹ کلچرز تھے. تو ان لوگوں کو لیڈ کرنا, ان کو گائیڈ کرنا, ان سے کام کروانا کہ اوکے آپ کو ایک ایکٹیویٹی اس طرح سے کرنی چاہیے اور آپ اس طرح سے کریں, تو وہ میرے لیے ایک بہت چیلنجنگ بھی تھا. بعض اوقات بینگ اے لیڈر فرسٹریشن بھی ہوتی تھی, غصہ بھی آتا تھا, لیکن اپنے ان جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے ایک احسن طریقے سے ایک گروپ آف پیپل کو لیڈ کرنا. اور پھر جب آپ جیت جاتے ہیں تو وہ فیلنگز جو انڈیویجول سکسیس ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے تھی. اور ملا کیا, ملا ہمیں پورے گروپ کو. اب اس بات کا آپ غور کیجیے گا کہ جب بھی آپ کسی گروپ میں کام کرتے ہیں, اور چاہے ہوتا یہی ہے, سب کو پتہ ہے کہ گروپ ایکٹیویٹیز میں 2-4 لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. اور یس, تو وہ پورے گروپ کو ہمارا یہ ہے کہ فلی فنڈیڈ US کا ٹرپ ود ریٹرن ٹکٹس, اکوموڈیشن, فوڈ اینڈ ایوری تھنگ 1 ویک کا US میں اسپانسر ہوا ہے. ابھی وہ کب جائے گا اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے, نیکسٹ ایئر انشاءاللہ, لیکن پورے گروپ کو جو ہے فلی فنڈیڈ اسپاٹ ملا ہے ہریکن آئلینڈ USA. اچھا, تو میم ہم نے آپ کی جرنی کے بارے میں جانا. اب میں آپ سے ایک تلخ سوال کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب خواتین اپنے گھر سے نکلتی ہیں کسی پبلک ایونٹ یا پھر کسی سوشل ایکٹیویٹیز میں وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں یا پرفارم کرتی ہیں, تو انہیں کرٹیسزم کے ساتھ ساتھ یہ اس چیز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو کیا آپ کو اپنی تمام جرنی میں کسی ایسے حادثے یا کسی ایسی بات کا سامنا کرنا پڑا؟ تو ہمارے ناظرین کو آپ اس متعلق بتائیے گا. اچھا, آنیسٹلی اسپیکنگ, جہاں تک میری جرنی ہے آج تک, شروع سے لے کر اسکول, کالج, یونیورسٹی, میرا یہ ویژن رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی میں گھر سے باہر نکلتی ہوں کہ آپ زندگی میں کہیں پہ بھی چلے جائیں, اپنا ریلیجن, اپنا کلچر, اپنی فیملی کے ویلیوز, آپ ان کا خیال رکھنا آپ پہ فرض ہے. مطلب اس میں کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ اوکے میں اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتا ہوں. تو جب آپ کو اپنی حدودوں کی حدود پتہ ہوتی ہیں تو پھر آپ کے ساتھ اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے نہیں ہیں. آئی نو اٹس اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی, ہماری بہت ساری خواتین کو بہت شکایات بھی رہتی ہیں, لیکن جہاں تک میرے پرسنل ایکسپیرینس کی بات ہے, مجھے ہمیشہ سوسائٹی میں عزت ملی ہے, وچ آئی ایم ریئلی گریٹفل ان لوگوں سے بھی جنہوں نے عزت بخشی, اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بات میں یہی کہوں گی کہ ہماری جو بھی لڑکیاں ہیں, خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں, جب ہم اپنی ویلیوز کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارے گھر والے بھی ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمیں فریڈم دیتے ہیں کہ اوکے آپ گھر سے باہر جائیں, آپ جو کرنا چاہتی ہیں آپ کریں. جب ہم کوئی ایسی حرکت کریں گے پھر گھر والوں کو بھی ہم سے شکایت ہوگی, پھر ہماری سوسائٹی کو بھی ہم سے شکایت ہوگی. مجھے آج تک لڑکی ہونے کا اس سوسائٹی میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا. ہاں, مجھے اور زیادہ عزت ملی. اوکے آپ فیمیل ہیں, آپ لیڈیز فرسٹ, آپ آگے جائیں. تو بہت زیادہ رول ہمارے اپنے کیریکٹر اور ہمارے اپنے کنڈکٹ کا بھی ہے اس میں. تو جی ہاں میم, ابھی تک ہم نے آپ کی زندگی کے متاثر کن کارناموں کے متعلق جانا, اور جن کے عوض آپ کو پرائڈ آف پاکستان ملا. تو اب میں چاہوں گا کہ اختتام پر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اب آپ کے مستقبل میں کیا ارادے ہیں اور آپ کے لیے اگلی منزل کیا ہے؟ ابھی میں اپنا سیکھنے سکھانے کا عمل ہی کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. آئی وانٹ ٹو ڈو مائی LLM ان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا. ادر دین دیٹ میری جو ڈریم جاب ہے وہ آئی وانٹ ٹو ورک وتھ یونائٹڈ نیشنز. سو ناظرین, یہ تھیں سیدہ محدثہ نقوی جن نے یوم آزادی پاکستان پر پرائڈ آف پاکستان سے نوازا گیا جنہیں, اور ہم نے ان کے متعلق, ان کی جرنی کے متعلق آج کی اس نشست میں جانا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسد علی بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.